مولانا صاحب کو پیپلز پارٹی رام کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مولانا صاحب جو ہے وہ ایک بڑے تجربہ کار جو ہے وہ سیاستدان ہیں، اور وہ بھی اپنے سیاسی مفادات کو دیکھتے ہوئے وہ دیکھیں گے کہ کہاں انہوں نے جانا ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جانا ہے، اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے، یا انہوں نے جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ میں دعا کروں گا اور یہ میں امید رکھوں گا کہ مولانا صاحب یہ جو آئینی ترامیم کا مسودہ ہے، میں کہوں گا یہ قوم کی اجتماعی خودکشی کا مسودہ ہے، اور میں امید رکھوں گا اور دعا کروں گا کہ مولانا صاحب اپنے اس اپوزیشن میں جو ہیں ان میں اللہ ان کو استقامت دے، اور وہ یہ جو ایک پاگل پن جو ہے یہ شروع کیا ہوا ہے کولیشن گورنمنٹ میں، تو یہ اس کی راہ میں اسی طرح سے رکاوٹ بنے رہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ آئینی ترامیم کا نہیں بلکہ یہ قوم کی اجتماعی جو خودکشی ہے یہ اس کا مسودہ ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے آئینی یہ بنیادی آئینی جو آپ کا ڈھانچہ ہے یہ اس کے ساتھ متصادم ہے، یہ اس کی وائلیشن ہے، یہ اس کی نفی ہے۔ آپ کا جو 1973 کا آئین ہے وہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کی بات کرتا ہے کہ آپ کے پاس تین جو ہے وہ ستون ہیں، آپ کے پاس عدلیہ ہے، آپ کے پاس مقننہ ہے، آپ کے پاس انتظامیہ ہے، اور تینوں کے اختیارات دیکھیں یہی وہ گورنمنٹ تھی، یہی وہ مقننہ تھی جو کہ عدلیہ کے اوپر اس وجہ سے اٹیک کر رہی تھی کہ جی عدلیہ جو ہے وہ مقننہ کے جو اختیارات ہیں اس میں جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ یہ پارلیمان، یعنی سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیکھیں پارلیمان کا کام، مقننہ کا کام ہے قانون سازی کرنا، اگر قانون یہ ان کا اختیار ہے، لیکن قانون سازی یہ دیکھی جاتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے یہ جو پارٹیاں جو اس سے پہلے یہ جو گورنمنٹ میں رہیں 16 ماہ تک، جو جس طرح کی قانون سازی کی گئی سب کے سامنے ہے، اور پھر اب جس طرح کی قانون سازی کی جا رہی ہے، تو یہ تو بیسیکلی سپریم کورٹ کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے جو کہ آپ کے آئینی ڈھانچے کا ایک بنیادی نقطہ ہے، یہ اس کے اوپر ایک جو ہے یہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جی جو باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ جی جو چیف جسٹس ہے اس کے ٹینیور میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ججز کی جو ہے وہ ان کی جو عمر ہے اس میں، یعنی سروس کی جو ڈیوریشن ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ چیز سامنے آئی۔ اچھا اس وقت بھی دیکھ لیں جب پارلیمان کا اجلاس بلایا جا رہا تھا تو بارہا آپ کے گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن نے، آپ کے لاء منسٹر نے بارہا یہ کہا کہ جی نہیں کوئی آئینی پیکج جو ہے وہ عدلیہ کا کوئی پیکج جو ہے وہ نہیں لایا جا رہا۔ اور تو پھر اتنی سیکریسی کیا ہے؟ اگر آپ نے اگر قانون سازی کرنی ہے تو اتنی سیکریسی کیا ہے اس میں؟ اگر آپ اس کو اتنا پوشیدہ رکھ رہے ہیں، اتنا چھپا رکھ رہے ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے، جو اس کے مقاصد ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو عدلیہ کو رام کرنے کی کوشش یہ گورنمنٹ کی شروع سے رہی۔ آپ دیکھیں نا اس کے جب سے یہ جو ریزرو سیٹ کے اوپر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد سے تو ایک مسلسل کوشش جاری تھی کہ کس طرح سے جو ہے وہ عدلیہ کو رام کیا جائے۔ تو اب جو کچھ ہو رہا ہے کہ جی آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آ رہے ہیں، یعنی یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پاکستان کامن ویلتھ کا جو ہے یہ ممبر ہے۔ کامن ویلتھ کے کسی بھی ملک میں مجھے اٹھا کے دکھا دیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے موجود ہے۔ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لا رہے ہیں، آپ دیکھیں مزے کی بات یہ دیکھیں نا کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس کا چیف جسٹس جو ہے وہ اس کو صدر جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گا، اور پھر اس کے ججز کو صدر اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس سے مل کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نامزد کرے گا یا ان کو اپوائنٹ کرے گا۔ وہ بیٹھ کے، یعنی وہ ایک آپ کی ایپیکس کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، آئین کے مطابق آپ کی سپریم کورٹ جو ہے ایپیکس کورٹ ہے، لیکن یہ جو آئینی پیکج یہ جو پیکج لایا جا رہا ہے اس کے تحت آپ سپریم کورٹ کو ارریلیونٹ بنا رہے ہیں۔ دیکھیں نا اس کا کام کیا ہوگا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ
آپ یہ دیکھیں کہ آپ بیسیکلی سپریم کورٹ کے ججز کو OSD بنا رہے ہیں. ان کا کام کیا رہ گیا ہے؟ یعنی سارے کام جو کہ ابھی جو پیکج جو میڈیا میں چل رہا ہے, آلدو گورنمنٹ نے نہ اس کو ڈینائی کیا نہ ایکسیپٹ کیا, لیکن جو اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کی بیسس پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ کو ارریلیونٹ بنا رہے ہیں, اور وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس میں جو ایک طرح سے سبسروینٹ ہوگی گورنمنٹ کے, وہ لوگ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. آپ جو ہائی کورٹ کے کیسز کے خلاف اپیلیں آپ جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, تو اس طرح سے تو آپ جو پروونشل اٹانومی ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی دیکھیں, یہ ایک بات میں کہوں گا دعا کہ یہ جو جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بہت پولیٹیسائز ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے. اب اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کو صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کی جو ہے اس کی ایڈوائس پہ جو ہے وہ مقرر کرے گا. اس کے ججز جو ہے وہ صدر صاحب جو ہے وہ مقرر کریں گے. تو کیسے یہ تو ایک اور آپ یہ تو ٹوٹلی آپ پولیٹیسائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو میں تو یہی کہوں گا کہ مولانا صاحب کو اللہ میاں استقامت دے کہ وہ اس اپنی اپوزیشن میں جو ہے وہ ڈٹے رہیں. چلیں عامر صاحب, لگ رہا ہے مولانا صاحب ڈٹے رہیں گے, اور یہ جو نئی اسٹریٹجی کے تحت آپ PMLN تو اس طرح فرنٹ پہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کو ٹاسک دیا گیا ہے. جو باتیں ظاہر ہے مجوزہ آئینی ترمیم سے متعلق نوید صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارا سوال اب اگر اس میں کام ہونا ہے, اس پروسیس نے آگے بڑھنا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مولانا صاحب کو منا سکیں گے؟ میں آتا ہوں جی, اس پہ پہلے میں کروں گا جو پشاور میں واقعہ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کانفرنس پہ, اور پاکستان کا ترانہ ہوا, اور وہاں پہ جو افغان کونسل جنرل تھے ان کے 7 لوگ تھے, وہ پاکستان کے ترانے پہ نہیں کھڑے ہوئے, اور ہمارے وزیر اعلیٰ KP کو ذرا شرم نہیں آئی کہ پاکستان کے ترانے کی اگر کوئی عزت نہیں کرتا تو ان کو تقریب سے بھیج دیتے. میں تو سرفراز راز بگٹی کو کہوں گا کہ ہیرو وہ ہے جس نے اپنے ایک نوجوان کو نکال دیا اور پھر بعد میں اس کی معذرت پہ اسے گلے بھی لگایا کہ وہ ترانے کے احترام میں نہیں کھڑا ہوا تھا. تو ہم کہاں جا کے پہنچ گئے ایک دوسرے کی مخالفت میں. افغان طالبان کے لیے کیا نہیں کیا پاکستان نے, میں TTP کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ان کو کوئی غیرت اور شرم نہیں رہی, سفارتی آداب نہیں رہے کہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. ہمارے فارن آفس کو فوری طور پہ ان لوگوں کو طلب کر کے اور ان کو PNG پرسونا نان گریٹا ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے پاکستان سے رخصت کرنا چاہیے کہ بھئی اگر آپ کے ذہن میں اتنا بغض بھرا ہوا ہے پاکستان کے بارے میں تو آپ یہاں کرتے کیا ہیں؟ آپ کو نکل جانا چاہیے. یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے. پھر آپ آ جائیں جو ابھی ہم نے سنی بات نوید صاحب کی, بالکل ٹھیک بات ہے. کیا کامن ویلتھ کے کسی سنجیدہ ملک میں ججوں نے سیاست کی؟ کیا یہاں پہ وہ پیٹرول کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں, وہ چینی کی قیمت مقرر کرتے ہیں, یا انصاف فراہم کرتے ہیں؟ کہیں 27 لاکھ مقدمات پڑے ہوئے ہیں کہ اپنے کیسز چھیڑنے ہی نہیں, اور جناب وہ شاید اور ڈیم بنانے چیف جسٹس نکلے ہوئے ہیں. ریکوڈیک کے اوپر انہوں نے فیصلے کیے, انہوں نے ہماری سٹیل مل نہیں چلنے دی, انہوں نے LNG کے معاہدے نہیں ہونے دیا. کیا کسی ملک میں ایسا ہوا؟ امریکہ میں ججز کیسے اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں, ان کی سیاسی عصبیت موجود ہوتی ہے, انصاف فراہم کرتے ہیں. یہاں پہ تو چٹوں پہ جج برتی کرتے ہیں. مطلب ہمارے یہاں کوئی غیرت کا نام کا کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی ہے کہ بھائی انصاف فراہم کرنا اصل ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے وکلا بھی آج سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو جناب تحریک چلا دو. وجہ یہ ہے کہ جناب میرے چیمبر کے وکیل لے لو, میرے چیمبر کے وکیل لے لو. کیوں ہمارا نظام انصاف اتنا بانج کیوں ہو گیا کہ ہم اچھے لوگ ہی نہیں لا سکتے؟ ہمیں صرف فلاں کا چیمبر ہو, فلاں کا چیمبر ہو. تو کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے کہ جب ٹرائیکاٹمی جو بات کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر مقننہ یعنی پارلیمنٹ کی اور انتظامیہ کی یعنی گورنمنٹ کی بھی کوئی سینکٹیٹی ہے, ان ججوں نے کسی کی رہنے نہیں دی. جب دل کرتا ہے کپڑے اتار دیتے ہیں. ایک سپاہی کو وہ چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوتے تھے, DIG آ گیا, تم نے ٹانگ پہ ٹانگ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ بھائی یہ کیا طریقہ کار ہے؟